بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی فوجدته ساجدا راسا عقبی الى آخرہ۔ رواہ ابن خدیمہ رحمہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جاگ رہی تھی تو میرے ساتھ بستر پر تھے، اور میں نے اندھیرا تھا تلاش کرنا شروع کر دیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پڑے۔ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں اچھی طرح، اور آپ کے پیروں کی انگلیاں ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ اس روایت کو امام ابن خدیمہ رحمہ اللہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سجدہ کیسے کرنا ہے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس میں کہ اپنا یہ بادو زمین پہ بچھانا نہیں ہے دوران سجدہ، نہ مردوں نے نہ عورتوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کتے کی طرح اپنے بادو زمین پہ نہ بچھاؤ، درندے کی طرح اپنے بادو زمین پہ نہ بچھاؤ، منع کر دیا آپ نے۔ اور پھر 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہے، ناک اور پیشانی دونوں کا، اور دونوں ہاتھ، دونوں ہمارے یہ گھٹنے اور دونوں پاؤں۔ اب ہے کہ سجدے میں پیروں کی حالت کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونے چاہیے پاؤں، اس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ لائٹ آن ہو تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، آپ اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئیں کہ آپ بستر پہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کدھر گئے۔ لمبی حدیث ہے، لیکن وہ کہتی ہیں میں نے پھر تلاش کرنا شروع کر دیا، ٹٹولنا اپنے حجرے کے اندر، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے، فوجدتہ ساجدا راسا عقبیہ، اور راسا عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل اس طرح ملا دینا کہ درمیان میں کوئی سوراخ وغیرہ باقی نہ بچے۔ کہتی ہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک، ان کی ایڑیاں اچھی طرح ملی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں وہ آپ کے ملے ہونے چاہیے، ان کی ایڑیاں ملی ہونی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں فرق ہونا چاہیے، دور دور ہونی چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ ملی ہونی چاہیے، اس کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ امام ابن خدیمہ نے، امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی احتیاط، فرمایا کہ میں نے آپ کے پیروں کی انگلیوں کو بھی پھر دیکھا، تو انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف تھا سجدے کی حالت میں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے آپ کو، کسی قسم کی، کوئی بندہ ایجڈ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اس بندے کی اب انگلیاں اس طرح نہیں مڑ سکتی پیروں کی قبلہ کی طرف، وہ ایک مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں کوئی پکڑ نہیں ہے اسلام نے رکھی آپ۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، بندہ یہ سمجھے کوئی گل نہیں جی جی میں مردی پیر رکھ لو، یہ چکیڑی گل ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بہت بڑی جرت کر رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے خدا را
سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھیں. ہاں اگر اس سے اچھا طریقہ آپ کو کہیں سے مل جائے، میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ کائنات کے اندر دوسرا کوئی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم نبی کے طریقوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیاں، ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف تھا سجدے کی حالت میں. تو اب یہ پیروں کی کیفیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے. ایک تو دونوں پاؤں، ایڑیاں خصوصاً بالکل ملی ہونی چاہیے. پیروں کی انگلیاں پانچوں کی پانچوں، ایک پاؤں کی دوسرے کی 5 10 انگلیاں ہوگی. اب ان انگلیوں کو موڑنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ بشمول انگوٹھا، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اب یہ آپ کے قبلہ رخ ان کی سمت ہو جائے، انگلیوں کی سمت قبلہ رخ ہو جائے. تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، سر کہاں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی حدیث میں، اگلی نشست میں ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.